الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعن أم الفضل قالت إن نبي الله قال لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، وفي رواية عائشة قال لا تحرم المصة والمصتان، وفي أخرى لأم الفضل قال لا تحرم الإملاجة أو الإملاجتان. هذه روايات لمسلم. رضعات کے عدد کے حوالے سے یہ مسئلہ اختلافی ہے. اس میں 3 مذاہب ہے. تین اقوال ہے اس میں. پہلا قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور اس طرح امام مالک کا بھی قول ہے، اور بھی کچھ اہل علم اس کے ساتھ ہے. کہ رضاعت میں کوئی عدد نہیں ہے، کم ہو یا زیادہ ہو، قلیل ہو کثیر ہو، مطلقاً حرمت کا سبب ہے. ان کی دلیل وہی آیات ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ. ارضعنکم عام ہے. دوسرا قول داؤد ظاہری کا ہے، اور کچھ اور بھی اہل علم اس کے ساتھ ہے، کہ 3 بار رضاعت ہو جائے، 3 بار، ایک دن میں ہو، مختلف ایام میں ہو. یا مختلف ایام میں ہو. ان کے لیے دلیل یہ مذکورہ روایات ہے لا تحرم الرضعۃ او الرضعتان، او لا تحرم المصۃ والمصتان، او لا تحرم الاملاجۃ او الاملاجتان. 3 سے حرمت نہیں آتی ہے، تو اس کی مفہوم مخالف یہ ہے. 2 سے نہیں آتا ہے تو اس کی مفہوم مخالف یہ ہے کہ 3 سے آتا ہے. دو سے حرمت نہیں آتی ہے تو مفہوم مخالف اس کی یہ ہے کہ 3 سے حرمت آتی ہے. تیسرا قول امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل کے مشہور قول، اور اس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، عطا رحمہ اللہ، طاؤس رحمہ اللہ، امام شوکانی، علامہ صنعانی، سب کا یہ قول ہے کہ 5 رضاعات ہے، جو کہ راجح قول ہے.
راجح ہے راجح۔ پہلا جو قول ہے اس کے احناف قائل ہیں، ان سے جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے اس کی تشریح وضاحت حدیث کرتی ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اس میں رضاعت مطلق ہے، لیکن حدیث کی وجہ سے قید مطلق، کتاب اللہ کے جو مطلق ہے وہ مقید ہو سکتا ہے حدیث کے واسطے۔ اور یہ قاعدہ جو فقہ میں مذکور ہے کہ کتاب اللہ کے مطلق جو ہے وہ حدیث سے مقید نہیں ہو سکتا ہے، یہ معتزلہ کا قول ہے۔ معتزلہ سے پہلے کسی نے یہ قول نہیں کیا۔ اور پھر رضاعت تیسرا قول تو یہ ہے کہ 5 رضاعت لازمی ہیں، 5 بار۔ یہ سارے اہل علم اس میں موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل امامی اس کے مشہور قول ہے، امام شافعی، عطا رحمہ اللہ، طاؤس رحمہ اللہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن زبیر، امام شوکانی، صنعانی رحمہ اللہ، سب کا یہ قول ہے کہ 5 بار لازم ہے رضاعت۔ تو یہ قول راجح ہے۔ رجحان کا وجہ پہلے جو دلائل، جو استدلالات ہے اسے جواب دیتے ہیں، پھر اپنے جو دلائل ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو پہلا جو قول ہے وہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، قرآن کا جو آیات عام ہے مطلق ہے، لیکن اس کی تقید حدیث میں موجود ہے، حدیث تشریح ہے، وضاحت ہے۔ اور یہ قاعدہ جو فقہ میں ذکر ہے کہ حدیث کے واسطے سے قرآن کے مطلق مقید نہیں ہو سکتا ہے، یہ قاعدہ معتزلہ کا ہے۔ اس کا قائل امام حنیفہ رحمہ اللہ بھی نہیں ہے اس قاعدے کا۔ کہ کتاب اللہ کے مطلق جو ہے حدیث سے مقید نہیں ہو سکتا ہے، یہ قاعدہ باطل ہے، غلط ہے۔ یہ زیارت کتاب اللہ پر نہیں ہے، کہ کتاب اللہ کی تشریح ہے، وضاحت ہے۔ جس طرح حرمت علیکم المیتۃ، میتۃ مطلق ہے، لیکن حدیث میں قید موجود ہے، مچھلیاں، حدیث میں اسے میتۃ کہا گیا ہے، جراد اور سمک۔ اور اس طرح والدم، قرآن میں دم مطلق ہے، وہ جو دم مسفوح ہے حرام ہے، اور کبیر الطحال پھر یہ دم مسفوح سے بن چکا ہے، حدیث میں مقید ہے، حدیث میں بھی اس کو دم کہا گیا ہے۔ تو حدیث قرآن کے مطلق مقید کر سکتا ہے، اس بات کی دلیل ہے۔ اور پھر یہ قول تو باقی حدیث سے متعارض ہے۔ یہ جو حدیث ہم نے ذکر کی لا تحرم الرضعۃ او الرضعتان، یہ تو پہلے قول پر صریح رد ہے، 1 بار 2 بار سے نہیں ہوتا ہے۔ مطلق سے کس طرح ہوتا ہے کہ 1 قطرے سے بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے قول پر یہ روایت بھی رد ہے کہ لا تحرم الرضعۃ او الرضعتان، 1 بار 2 بار سے کوئی حرمت نہیں آتی ہے، تو 1 قطرے سے کس طرح حرمت آ سکتی ہے۔ مسلم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ پہلا قول رد ہو گیا، اس کا جوابات ہو گئی۔ دوسرا قول، اس کے جو استدلال ہے اس سے جواب کہ یہ روایت تو صحیح ہے، لیکن یہ نص اس بات پر نہیں ہے کہ 3 بار سے حرمت آتی ہے، یہ تو صرف مفہوم مخالف ہے۔ نص اس مسئلے میں ہے کہ 2 بار سے حرمت نہیں آتی ہے، یہ بات تو متفق علیہ ہے۔ تیسری قول اور دوسرے قول والوں کے نزدیک تو متفق علیہ بات ہے کہ 2 بار سے 1 بار یا 2 بار سے حرمت نہیں آتی ہے۔
لیکن اس سے اوپر تیسری بار پر حرمت آنے کی کوئی وضاحت اس حدیث میں نہیں ہے، بلکہ مفہوم مخالف میں یہ بات ہے۔ لیکن قاعدہ یہ ہے کہ جب منطوق اور مفہوم مخالف کا تعارض آ جائے تو منطوق مقدم ہوگا مفہوم سے، اور اس کے مقابلے میں حدیث ہے عائشہ رضی کے کہ 5 بار رضاعت ہے، تو 3 بار والی بات تو مفہوم ہے، اور 5 بار والی بات جو ہے منطوق ہے، اور منطوق مفہوم سے مقدم ہوتا ہے۔ اس طرح عائشہ کی روایت ہے کہ قرآن کریم میں پہلے 10 رضاعات تھی شرط، پھر 10 منسوخ ہو گئی، 5 رضاعت پر 5 رضاعت ثابت ہو گئی۔ یہ عائشہ رضی کا بھی مسلک ہے۔ اور یہ قرآن کریم کے اندر موجود تھی، بعد میں 10 رضاعت تو لفظاً اور معناً منسوخ کر دی گئی، اور جو 5 رضاعت ہے لفظاً منسوخ کر دی گئی، لیکن حکماً باقی ہے۔ تو نسخ کا بھی 3 قسمیں ہیں کہ لفظ اور معنی دونوں منسوخ کیا جائے، جس طرح 10 رضاعت ہے۔ دوسرا قسم یہ ہے کہ الفاظ منسوخ ہو، معنی اپنے حالت پر ہو، وہ منسوخ نہ ہو، جس طرح 5 رضاعت ہے۔ اور تیسرا قسم یہ کہ الفاظ موجود ہو، معنی منسوخ ہو۔ جس طرح وہ آیت ہے کہ متاعا الی الحول غیر اخراج، متوفی عنہا زوجہ، جس کا زوجہ موجود ہے اور مرد شوہر مر جائے تو اس کے لیے 1 سال مہلت دینا، یہ منسوخ ہے 4 مہینے 10 دن پر، لیکن وہ الفاظ آیات موجود ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، وہ آیات کہ وہ 1 سال رہے گی، پھر بعد میں یہ منسوخ کیا گیا کہ 4 مہینے 10 دن انتظار، صرف یہی، لیکن الفاظ موجود ہے۔ اب یہ الفاظ رضعت، مسا اور املاجہ، اس میں تینوں میں فرق کیا ہے؟ لکھیے، رضعت مطلق دودھ پلانے کو کہا جاتا ہے کہ وہ تن سے ہو یا کسی برتن میں نکالے پھر انہیں پلائے۔ اور مقصود خاتون کی دودھ بچے کی پیٹ میں جانا ہے، کسی بھی طریقے سے ہو۔ صرف ابن حزم یہ نہیں مانتے کہ برتن میں دودھ نکالا جائے اور پھر پیا جائے، اس میں حرمت نہیں آتا ہے، ابن حزم کہتے ہیں، لیکن دیگر سارے اہل علم کہتے ہیں مقصد کو دیکھتے ہیں کہ پیٹ میں دودھ جانا ہے اس خاتون کی، تن سے ڈائریکٹ ہو یا پھر برتن میں نکالا جائے اور پھر پیا جائے، اتفاقی مسئلہ ہے۔ تو رضاعت عام ہے، تن سے ہو یا برتن میں نکالا جائے اور پیا جائے، یہ رضاعت کا معنی ہے۔ اور مسا اور مستان کا مقصد یہ ہے کہ بچہ خود تن کو چوس لے اور دودھ نکالے۔ اور املاجہ اور ملوج یہ ہے کہ خاتون اپنے تن خود بچے کے منہ میں داخل کر لے، جو بھی طریقہ کار ہو، یہ حرمت کا سبب ہے جب دودھ نکل جائے اور بچے کے پیٹ میں چلا جائے۔
دوسرا اختلافی مسئلہ رضاعت کی مدت میں اختلاف ہے. یہ بات پہلے بیان کی گئی کہ اس میں دو شرط. ایک شرط ہے کہ رضاعت کی مدت کے اندر ہو، دوسرا شرط 5 بار رضاعت ہو. 5 بار رضاعت کے بارے میں اختلاف تو بیان کیا گیا، البتہ مدت رضاعت کے بارے میں بھی اختلاف ہے. ایک قول تو امام زفر کے ہے 3 سال، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن یہ دو مسلک ہم بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے 2.5 سال، 3 سال کا قول ہے کہ 3 سال یہ مدت رضاعت ہے، لیکن اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. تینوں بیان کرتے ہیں. دوسرا مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے کہ وہ 2.5 سال ہے، جو کہ احناف اس پر قائل ہے 2.5 سال. ان کے لیے دلیل حملہ و فصالہ 30 شہرا. وہ اس طرح معنی کرتے ہیں کہ اس کے گود میں اس کے حفاظت کرنا اور دودھ پلانا 30 مہینے ہے. 30 مہینے 2.5 سال ہے. 12 اور 6 12 اور 12 اور پھر 6 30 مہینے بنتا ہے. 12 اور 12 اور پھر آدھا سال. تیسرا مسلک جو کہ راجح مسلک ہے کہ وہ 2 سال ہے. یہ ائمہ ثلاثہ کا قول ہے، اور حتیٰ کہ صاحبین کا بھی یہی قول ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مخالف ہے اس مسئلے میں کہ 2 سال ہے. 2 سال. دلائل پہلی دلیل وہی آیات ہے حملہ و فصالہ 30 شہرا، اور ان کے قول کی جواب بھی ہے، ان کی جو استدلال ہے اس کی جواب بھی ہے کہ حملہ سے پیٹ کا حمل مراد ہے. و فصالہ پیٹ کے حمل کی اقل مدت مراد ہے. اقل مدت 6 مہینے ہے. 6 مہینے اگر 30 مہینوں سے نکال دیا جائے باقی 2 سال بچ جاتا ہے. 24 مہینے. حمل و فصال 30. اور یہ معنی کسی بھی مفسر جو معتبر مفسرین ہیں سارے سب کسی نے بھی یہ معنی نہیں کیا کہ حمل و معنی گود میں حفاظت کرنا. نہیں، سارے مفسرین نے یہ معنی کیا ہے. صحابہ کرام کا یہ معمول بھی ہے، ان سے ثابت بھی ہے، ان کا فہم بھی ہے کہ پیٹ میں جو حمل ہے اقل مدت 6 مہینے وہ اور باقی 2 سال. یہ معنی ہے جو کہ دیگر حدیثوں سے اور دیگر آیاتوں سے موافق معنی ہے. وہ معنی کرنی ہے جو دوسرے دلائل سے موافق ہو. دوسری دلیل وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، یہ آیات بھی دلیل ہے. تیسری دلیل وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. حولین کاملین صریح دلیل ہے. چوتھی دلیل دارقطنی میں مرفوع حدیث ہے کہ لا رضاع الا ما كان في الحولين،
لا رضاع الا ما كان فی الحولین فی حولین. یہ مرفوع روایت ہے دار قطنی میں. اور عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس کا موقوف قول بھی ہے یہی. ولی الدین العراقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس مسئلے میں نص ہے، صریح نص ہے. لا رضاع الا ما كان فی حولین. ولی الدین العراقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت اس مسئلے میں نص صریح ہے. پھر وہ معنی جو کرنا حمل ہو گود میں، تو 2 سال کے بعد گود میں اٹھانا منع ہے کیا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ 2 سال سے پہلے بھی اگر گھومتے پھرتے تو گود میں، اس سے کوئی اس مسئلے کا کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ دودھ پلانے میں 2 سال سے پہلے بند کرنا بھی جائز ہے، 2 سال سے کچھ اوپر بھی دینا جائز ہے، لیکن یہ مدت مقرر کیا گیا ہے رضاعت کے لیے کہ رضاعت ثابت نہیں ہوتا ہے کسی اور خاتون سے. اگر بچہ دودھ پیتا ہے 2 سال کی عمر میں ہو، 2 سال سے کم یا 2 سال میں ہو، تو پھر حرمت ثابت ہوتی ہے. اگر اس سے اوپر ہو تو پھر حرمت کے کوئی ثبوت آتا نہیں. تیسرا اختلافی مسئلہ رضاعت الکبیر کے بارے میں، جب 2 سال سے عمر زیادہ ہو. کیونکہ یہ پہلا مسئلہ رضاعت کا جو حد معلوم کرنا ہے، یہ تو اپنے بچے کے بارے میں تو اگر زیادہ دیتا ہے، کم دیتا ہے مشورے سے، ٹائم سے پہلے، انتشاورن، تو وہ تو جائز ہے، لیکن رضاعت کے لیے حد معلوم کرنا ہے، ان کا حق. اس مسئلے میں تین اقوال ہے. ایک قول یہ ہے کہ رضاعت الکبیر مطلقاً ثابت ہے بغیر قید و شرط. یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا مسلک ہے کہ رضاعت الکبیر ثابت ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ مطلقاً ثابت نہیں ہے، بہر صورت 2 سال سے اوپر رضاعت ثابت نہیں ہے. یہ باقی امہات المؤمنین کا مسلک ہے. مذکورہ روایت اس کے لیے دلیل ہے. لا رضاعت الا ما كان فی حولین وغیرہ. عائشہ کی دلیل تو وہ سالم مولا ابی حذیفہ وہ روایت ہے، بعد میں بیان کرتا ہوں. تیسرا مسلک قول محققین کا ہے، اسے علامہ ابن تیمیہ نے راجح قرار دیا ہے، علامہ ابن قیم نے بھی راجح قرار دیے ہیں، سر امام شوکانی نے بھی. تفصیل کرتے ہیں کہ رضاعت الکبیر ثابت تو نہیں ہے، لیکن جب شدید ضرورت ہو،
جس طرح ضرورت سالم مولا ابی حذیفہ کی ضرورت تھی، تو پھر رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ دوسرے قول والوں کا یہ مسلک تھا کہ یہ ان کے لیے خصوصیت ہے، لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شریعت میں اس خصوصیت نہیں ہے۔ خصوصیت ہے تو خصوصیت کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح خصوصیت ہے کہ جب بھی کوئی ضرورت ہو شدید تو اس جیسے لوگوں کے لیے خاص ہے امر، خاص فرد واحد کے لیے خصوصیت نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کی یہ واقعہ بیان کرتا ہے، یہ قاعدہ بیان کرتا ہے۔ جس طرح وہ عناقن بکری جو صحابی نے نماز عید سے پہلے ذبح کیا تھا، تو رسول نے کہا کہ اس کے بعد پہلے ذبح نہیں ہے، بعد میں ہے۔ اس نے کہا میرے ساتھ ایک بکری ہے، وہ بہترین چیز ہے لیکن 1 سال سے کم ہے، مسنہ نہیں ہے، مطلب رسول نے کہا یہ صرف آپ کے لیے ہیں، ذبح کریں، آپ کے لیے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے مطلب آپ جیسے لوگوں کے لیے ہیں، جس نے پہلا ذبح کیا بعد میں اس کے ساتھ مسنہ سے کم کوئی بکری ہو تو وہ ذبح کر سکتا ہے۔ خصوصیت کا مقصد یہی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس فرد واحد کے لیے ہے۔ تو لہٰذا یہ خصوصیت بھی صرف سالم مولا ابی حذیفہ کے لیے نہیں ہے، جس کی ایسی ضرورت آ جائے کہ اس سے بالکل کوئی علاج چارہ نہ ہو تو رضاعت کر سکتے ہیں۔ سالم مولا حذیفہ، ابو حذیفہ ہوں کہ بی بی آ گئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سہلہ بنت سہیل، اور کہنے لگی کہ حذیفہ برا سمجھتا ہے، سالم تو ہمارا گھر میں بڑا ہو گیا، ابھی اندر آنا برا سمجھتا ہے۔ یہ اس وقت تھا جب متبنہ مسئلہ منسوخ کیا گیا۔ پہلے سالم ابن حذیفہ کہلایا جاتا، بعد میں سالم مولا ابی حذیفہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد یہ بات سمجھتے تھے کہ تو بچہ نہیں بن سکتا ہے، متبنہ کا جو مسئلہ ہے وہ تو ختم ہو گیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا۔ تو سہلہ بنت سہیل نے کہا کہ تو بڑا بندہ ہے، داڑھی والا ہے، تو میں کس طرح دودھ پلاؤ؟ تو رسول اللہ ہنسنے لگے کہ مجھے پتہ ہے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے، اہل علم بتاتے ہیں کہ کسی برتن میں دودھ نکالا جائے، ان کو پلائے پھر 5 بار، تو پھر یہ حرمت ثابت ہو جاتی ہے اس طرح ضرورت کی بنا پر۔ یہی راجح مسلک ہے۔ یہ روایت کان فی ما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات یحرمنا، حرمت لاتے تھے 10 رضعات، ثم نسخنا، پھر یہ منسوخ کر دی گئی ب5 معلومات، معلومات جب یقینی ہو۔ اس میں یہ بات ہے اگر کوئی شک ہو، 5 بار کا کوئی پتہ نہیں ہو کتنی بار ہے، تو اس میں بھی حرمت ہے۔ جس طرح کیپ و قیل جو روایت ہے، کیپا و قد قیل بعد میں آتا ہے۔ امام بخاری نے اس روایت کو مشتبہات سے بچنے کے لیے ذکر کیا ہے کہ مشتبہات سے بچنا چاہیے۔ البتہ 5 معلوم یہ ایک معیار ہے حدیث میں، کیونکہ روایت میں ہے کہ حرمت تب آتا ہے کہ فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنَ الْمَجَاعَةِ، بھوک لگنے کی وجہ سے یہ لفظ ہے۔ ہمیں اس کی پورا یقین معلومات ہمیں نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح روایت میں ہے کہ مان بت اللحم، گوشت اگائے، گوشت پیدا کرے، اور اس طرح روایت میں ہے کہ مان شزل عظم، ہڈی بڑھائے، اور اس روایت میں ہے کہ ما فتق الامعاء، جو امعاء ہے انتڑی اس میں آ جائے، تو یہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ حدیث میں ہے کہ 5 بار رضاعت ہے، بس معلومات۔ وہ توفی رسم وفات پا گئی وہیا، اور یہ 5 بار جو رضاعت ہے فیما، اس قبیلے میں تھے کہ یقرأ من القرآن میں پڑھی جاتی، یعنی بعض صحابہ کرام کو یہ نسخ نہیں پہنچ گیا تھا،
تو پڑھتے تھے، بعد میں سب نے رجوع کیا، اور یہ دلیل بھی ہے کہ یہ آخری زمانے میں منسوخ کر دیے گئے ہے، اس وجہ سے رسول اللہ کی وفات کے بعد اب یہ قرآن کریم میں پڑھی جاتی. رواہ مسلم. وعنها النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا، عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ داخل ہوئے، وعندها رجل بندت تھے، فکن کرے ہزار، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بد سمجھا، فقال عائشہ رہا نے کہا انہ آخی، یہ میرا بھائی ہے. فقال انظرنا، آپ دیکھ لے، من اخوانکن، آپ کے بھائی کون ہیں، فإن الرضاعۃ من المجاعۃ، رضاعت تو بھوک لگنے کی وجہ سے ہیں، یہ بھی لفظ ہے، ہم نے بتا دیا. اس طرح عقبہ بن حارث ان تزوج ابنۃ لابی احاب، ابی احاب کی ایک بیٹی سے اس نے نکاح کی، اونیہ کے نام سے، بنت عزیز. فاتت امرأۃ، ایک بیگانہ عورت آ گئی، فقال، اس نے کہا، قد رضعت عقبہ والتي تزوج بها، میں نے عقبہ کو بھی دودھ پلائے اور جس سے اس نے نکاح کیا ہے اس لڑکی کو بھی دودھ میں نے پلائی ہے، دونوں کو. وقال لها، عقبہ نے کہا اسے، ما علم انك قد رضعتنی، مجھے پتہ نہیں کہ آپ نے مجھے دودھ پلایا ہے، ولا اخبرتنی، آپ نے مجھے خبر بھی نہیں دیا شادی کرنے کے وقت، نکاح کرنے کے وقت. فارسل الى آل ابی احاب، آل ابی احاب کو بھی جواب بھیجا، فسألهم، عقبہ نے ان سے بھی پوچھا، فقالوا، انہوں نے کہا، ما علمنا، ہمیں بھی پتہ نہیں ہے، ارضعت کے اس نے دودھ پلایا صاحبتنا، ہماری بیٹی کو. فرکب الی النبی کے پاس چلے گئی. یہ مکے میں تھے، مکے سے سفر کرنے لگا، ایک مسئلے کے لیے سفر کرنا پڑے گا. بالمدینہ، فسألہ، اس سے پوچھا، فقسم کیفا، اب کس طرح اس سے مباشرت کرو گے. وقد قیل، یہ بات تو کہی گئی ہے. امام بخاری نے اس حدیث کو شبہات سے بچنے کے لیے ایک باب باندھ کر اور یہ حدیث ذکر کی ہے کہ شبہات سے بچنا چاہیے. فارق عقبہ سے علیحدہ ہو گیا، ونکحت زوجا غیرہ، اس سے پہلے دوسری شوہر سے نکاح کی. اس سے پہلے یہ جبیر بن مطعم کی نکاح میں تھی، پھر بعد میں عقبہ نے اس سے نکاح کیا، پھر اس سے بھی چلے گئی اس روایت کی وجہ سے. رواہ البخاری. صلی اللہ تعالی علی النبی.